السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، فیض نیٹ ورک کا بہت بڑا جال جو ہے بچھایا گیا تھا، جو اب تیزی کے ساتھ پکڑا جا رہا ہے۔ عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے لیے جو پلاننگ جو کی گئی تھی کہ عمران خان کو دوبارہ کیسے لایا جا سکتا ہے، تو اس میں ملوث بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ اسی معاملے پر بات کریں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے نام فی الحال آج کچھ ایکسپوز ہوئے ہیں، کچھ آنے والے دنوں میں کل ہو جائیں گے، پرسوں ہو جائیں گے، جو جس طرح کا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو بہت بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا، چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اور چاہے سابقہ اداروں کے سربراہان ہوں یعنی اداروں کے سابقہ سربراہان ہوں یا موجودہ حاضر سروس ہوں، کوئی اس کو بھی بخشا نہیں جائے گا، چاہے وہ سیاسی جماعت کا سربراہ ہو یا کوئی اور۔ تو ججز کے حوالے سے کیا سین بنے گا؟ جو عمران پروجیکٹ کے تحت ججز لگائے گئے تھے، یہ معاملہ سوال یہ ہے ہمارا آج کے اس ویلا کا۔ طیب بلوچ کیونکہ سپریم کورٹ طویل عرصے سے کر رہی ہیں، قانونی معاملات کو، سپریم کورٹ کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اپنا ویلاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ طیب بلوچ کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، میرے ساتھ بھی ویلاگ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ہمارے 2 دفعہ صدر بھی رہے ہیں۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ طیب، سوال تو سمجھ گئے آپ کہ یہ بھائی سیاسی جماعتیں، سیاسی ورکر وہ بھی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، ان کے لنکس مل رہے ہیں، تو یہ سہولت کاری جو ہو رہی تھی، جس طرح کی بغاوت ہوئی، بغاوت میں سہولت کاری کس کس نے کی، اس کے بعد موجودہ حکومت کو پھر ٹف ٹائم دینا ہے، پلاننگ بنانی ہے، یہ کرنا ہے، یا دیا گیا موجودہ حکومت کو 2/3 میجارٹی چھین لی گئی اور بن مانگے ان کو ریلیف دیا گیا۔ تو ججز کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، جو عمران پروجیکٹ والے ججز ہیں جن کے لیے تاثر عام ہے یہ؟ ادا جوں فیض نیٹ ورک بھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں، چونکہ جنرل فیض جو تھے وہ تحریک انصاف کے، یہ عمران خان پروجیکٹ کے فاؤنڈر، بانی وہ ہیں، یس، اور وہ جب سے گرفت میں آئی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ نیچے کے جو مستری تھے، آج 3 مستری اور پکڑے گئے، جو کوئی نیچے سے اینٹ دے رہا تھا، کوئی مسالہ دے رہا تھا، تو وہ 3 مستری آج مزید پکڑے گئے۔ تو جوں یہ چیزیں انکور ہو رہی ہیں، سامنے چیزیں آ رہی ہیں، انویسٹیگیشن چیز چل رہی ہے، تو اس سے عدلیہ کے اندر بڑی ہلچل ہو رہی ہے، کیونکہ صحافیوں کے بھی بڑے نام آ رہے ہیں سامنے بھائی، اور سیاستدانوں کے بھی، صحافیوں کے بھی نام آ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بھی چڑھیں، ہم فوکس رہے عدلیہ پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عدلیہ میں ادا بہت زیادہ ہلچل ہے، بہت ہی زیادہ ہلچل ہے، پریشانی ہے، سراسیمگی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، خوف ہے، اور یہاں تک میں سن رہا ہوں کہ شاید کوئی کہیں پہ کوئی ریزینیشن کا بھی سوچا جا رہا ہے۔ ایکسپوز ہوں گے نا، کچھ تو ہو چکے۔ اچھا، خبریں میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صرف سپریم کورٹ بھی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، یہ براہ راست ہم 2 ان کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب ہم بات کرتے ہیں تو فیض پروجیکٹ کا سب سے بڑا بینیفیشری اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ تھا، ٹھیک، بالکل۔ شوکت صدیقی کو فیض نے ہٹوایا، اطہر من اللہ چیف جسٹس بنا، اور اطہر من اللہ نے 5 جج لگائے، بالکل، اور عمران پروجیکٹ والے، اور ان 5 ججز نے کیا کچھ نہیں کیا۔ سارے کیسز جو نیچے ٹرائل کورٹ سے خان صاحب کو سزائیں ہوتی ہیں، وہ ہائی کورٹ میں نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی اکا دکا جو سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، تو وہ سپریم کورٹ میں بھی تو عمران پروجیکٹ کے ججز بیٹھے ہیں، وہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں۔ نل اینڈ وائڈ کیا مطلب؟ جو آنے والے دنوں میں مقدمات ہوں گے ان میں بھی ضمانت۔ اچھا، ہاں، ابھی میں ایک اور ٹیسٹ کیس آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم تک یہ ویورز آپ نے نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ القادر ٹرسٹ بڑا مشہور ہوا، القادر ٹرسٹ کیس، ٹھیک ہے۔ اب القادر ٹرسٹ کیس دسمبر 2023 سے چل رہا ہے، اور اس میں خان صاحب کی عدم دلچسپی کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ ہی وکلا کو اس میں صحیح طور پہ پیش ہونے دیا، اور نہ خود وہ ہوئے، ٹھیک ہے، اور
صاف ظاہر ہے کہ عدالتیں تو کسی کا وہ نہیں کرتی. ڈیفینس کونسل سے جو ہے وہ ان جرا جو ہے وہ سارا کچھ جو چیزیں ہوئیں اس میں ایک چیز عدالتیں کرتی ہیں لیکن ساری نہیں کرتی. ایک چیز ہے کہ خان صاحب اور اس کے وکلا نے القادر ٹرسٹ کیس کو خراب کرنے کی بہترین کوشش کی. ججز سے یا کورٹ سے جو ہے وہ تعاون نہیں کیا, بلکہ اس کیس کو, چونکہ اس کیس کی سماعت ہوتی تھی اڈیالہ جیل میں, اس کیس کو اپنے پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال کرتا رہا کہ میڈیا آتا تھا کوریج کے لیے, اور وہ میڈیا پہ بیان بازی اور ادھر ادھر کی باتیں, کیس سے متعلق کوئی فوکس نہیں تھا. وہ وجہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیس تو ایگزیکٹ ٹریو کیس تھا, جیسے سائفر کا ٹریو کیس تھا, لیکن وہ ججز کی کمپلیٹ جسٹس ایک جج صاحب کے مائنڈ میں آ گیا. وہ اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, جیسے جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا, سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, کمپلیٹ جسٹس میں وہ سائفر والا وہ معاملہ اٹھا کے باہر پھینک دیا. خان صاحب کو اب یہ پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی میرے ججز بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ میں میرے ججز بیٹھے ہیں, ادھر سے چھوڑو یہ ٹرائل کورٹ, فیض نے سمجھے بھرتی کیا. ہاں ٹرائل کورٹ سزا بھی دے دے گی تو اچھا سنیں, ٹرائل کورٹ سزا بھی دے دے گی تو میری جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا یا سہولت کاری ہو جائے گی. جیسے مخصوص نشستوں کے میں وہ مقدمہ فریق ہی نہیں تھے لیکن ہو گئی نا, تو اسی وجہ سے خان صاحب کی عدم دلچسپی اور بشرا بی بی کی عدم دلچسپی, یہ جو ہے نا بی بی میں نے کہا ہے, اچھا تو بشرا بی بی کی القادر ٹرسٹ کیس میں ٹوٹل عدم دلچسپی رہی, ان کے وکلا کی دلچسپی رہی, ٹھیک ہے نا, اور ان کو اب صاف ذرا عدالتیں تو ویٹ نہیں کرتی, اب وہ کیس کنکلیوڈ ہو چکا ہے اور بہت جلد اس کا فیصلہ آئے گا اور اس کو سزا بھی ہوگی. لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ, یہ میں نے کہا نا چیک رکھتے ہیں, تو القادر ٹرسٹ کا معاملہ آٹومیٹکلی انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے. اب ہائی کورٹ میں تو وہ 5 ججز اپنے اطہر من اللہ کے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں, انڈائریکٹلی جنرل فیض کے لگائے ہوئے, جنرل فیض کے, تو یہ وہ ججز ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری سے متعلق اب معاملہ جاتا ہے تو وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور خان صاحب کے بارے میں جاتا ہے تو وہ اس پہ سہولت کاری میں پھولے نہیں سماتے, ٹھیک ہے, گڈ ٹو سی یو اور یہ سارا کچھ. تو یہ ایک چیز ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ معزز جج, ایک سپریم کورٹ کے ایک معزز جج ہیں, ٹھیک ہے, اب نام تو آپ نے 2-3 دفعہ اس کا لے لیا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کی بھی ان کا میسج پکڑے گئے ہیں, یا میسج کی آج کل بڑی باز گشت ہے. اچھا میسج ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ. اچھا یہ سپریم کورٹ کا ایک جج اپنے لیڈر کو جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس کو میسج کرتا ہے مبینہ طور پہ, جو ٹھیک ہے جو ہم سن رہے ہیں, جو چیزیں انکور ہو رہی ہیں, بس باتیں آ رہی ہیں, تو ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے ایسا, ٹھیک ہے. اب وہ چیزیں حقائق کہا جائیں گی, تو وہ معزز جج صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ مخصوص نشستوں کیس کا فیصلہ دینے دلوانے کے بعد فوری طور پہ چلے گئے نیو یارک میں, جا گئے اور نیو یارک میں خطاب کیا. وہ جو بھی پولیٹیکلی کہانی جو ڈالی انہوں نے وہ آپ کے سامنے ہے. تو امریکہ کو شکایت کرنی تھی. اچھا پھر اس کے بعد بھائی یہ کہا جا رہا ہے کہ صحیح معزز جج صاحب نے لندن کا رخ کیا. ہاں لندن میں گئے, وہاں سے پھر کوئی میسنجر استعمال کیا, جو سورس بھی جو ذریعہ تھا, اڈیالہ جیل تک اس کا پیغام ہوا. اور پیغام کے بارے میں مبینہ طور پہ, ٹھیک ہے, اللیجڈلی ہم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, اللیجڈلی جو ہم تک انفارمیشن پہنچی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو پیغام دیا کہ آپ جو ہے نا فوج کے ساتھ تھوڑا ہولات رکھیں, عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو سپہ سالار ہیں ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی ٹھیک کریں, معاملات بہتر بنائیں. تو باقی انہوں نے کہا کہ فروری تک ہماری ادھر ہوم ورک کمپلیٹ ہے, اور فروری میں ہم جو ہے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی, ٹھیک ہے, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, پھر آپ کا الیکشن کا سیزن ہوگا اور پھر وہ باقی جنرل فیض سنبھال لے گا. اب یہ میسج, ٹھیک ہے, اب اگر یہ سچ ہے تو پھر تو جج بھی تو ہماری تو آنی ہے. ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس جج کو تو رہنے کا حق نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں اب فیکٹس سامنے آئیں گے.
ایک یہ ہے. ہاں. دوسرا پھر آدھا بات رہ جائے گی، وہ آپ سوال اپنے ذہن میں رکھیں. دوسرا بھی ایک تو بھول گیا ہوں سوال، دوسرا یاد کر لیتا ہوں. چلو پھر آ جائے گا. دوسرے ایک معزز جج کے بارے میں، ایک دوسرا جج ہے معزز جج، وہ بھی سپریم کورٹ کا ہے، جس کے اوپر آلریڈی یہ الیگیشن ضرور ہیں کہ انہوں نے آرٹیکل 63 کو وہ اس کے ساتھ درزی پنا کیا. ٹھیک ہے، انحراف، وہ ری رائٹ کیا اس کو. ٹھیک ہے، اور جس میں صدر زرداری اور چودھری شجاعت نے حمزہ شہباز کا حکومت بنایا تھا، تو اس نے اس کو اٹھا کے پرویز الہی کا حکومت بنوایا تھا اس ایک فیصلے کے ذریعے. یاد ہوگا آپ کو آرٹیکل 63 کی رانگ ڈیفینیشن کر کے. تو اس جج کے بارے میں بھی اب یہ چیز آ رہی ہے کہ اس کی بھی کال جو ہے وہ فیض کے ساتھ شاید کہیں منظر عام پہ آگے ریکارڈ ہو گئی، آ رہی ہے. ابصار عالم کی تو ہو گئی ہے، سنا ہے وہ تو ابصار عالم کی ہو گئی، لیکن ابصار عالم کی فیض کے ساتھ تو چھوٹی بات ہے. ابصار عالم یہ میں جج سپریم کورٹ کے جج کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑی بات تو ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو صدیقی صاحب تھے، شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے صحیح بات کی تھی کہ بالکل ٹھیک تھے، وہ باتیں ثابت سچ ہیں، اور وہی کچھ ہو رہا تھا اور ہم نے دیکھا بھی صحیح. پھر یہ جو ہے وہ جو اب ایک جج کے میسج دوسرے جج کا کال ریکارڈ یا کال کا کرنا جنرل فیض کے ساتھ، ایک کا ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ، ایک کا جنرل فیض کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک جو ہے نا وہ شاید فیوچر کا بھی جج، فیوچر کا چیف جسٹس بھی ہے. تو اب ایسے جج کو دیکھتے ہیں، میرا تو نہیں خیال کہ وہ بن پائے گا، لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شاید استعفیٰ بھی آ جائے. لیکن سپریم کورٹ میں بڑی ہلچل ہے. سپریم کورٹ میں بڑی ہلچل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر جنرل فیض ساری کہانی معزز ججز کی پوری کہانی اگر اپنے کورٹ مارشل میں کھول کے رکھ دیتا ہے، ظاہر ہے انکوائری تو ہو رہی ہے نا، چل رہی ہے نا، ان سے پوچھ گا چاہیے، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں بھی آئیں گی. اگر یہ ساری کہانیاں کھول دیتا ہے کہ ججز کے ساتھ کیا ساز باز، کیا ملی بھگت، کس طرح بھرتیاں، کس طرح کیا پلان، یہ وہ سارا کچھ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کام آسان ہوگا. نہیں، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، لیکن ایک بات کہ وہ جو اڈیالہ جیل کے اندر، جیسے جج صاحب نے اڈیالہ جیل میں خان کو میسج کیا ہوگا نا، کیا تھا یا ٹھیک ہے، تو اڈیالہ جیل کے اندر جو خان کے سہولتکار تھے وہ بھی گرفت میں آ گئے. ڈپٹی جیل سپریڈنٹ، اسسٹنٹ جیل سپریڈنٹ، کوئی سابق، کوئی اکرم، کوئی پتہ نہیں کیا کیا. وہ بھی اب وہ میں نے یہ سنا ہے کہ خان صاحب کو 6 میسنجر یوز کرتے تھے مختلف قسم کے. اچھا میسنجر. اب یا تو میں جو سمجھ رہا ہوں، دیکھیں اس کا جو ہے نا وہ اکانومکس ٹائم میں پتہ نہیں کن میں مضمون چھپ رہے ہوتے تھے، ہم سب ادارے پریشان. ایک بات، ہمارا پروگرام کہیں سنا گیا ہے جو یہ ایکشن ہوا ہے، یہ جو ہم روز کہتے تھے کہ سہولت کہاں سے ہو رہی ہے. یاد ہے ایک دفعہ آپ نے کہا، آپ نے بڑا سخت لفظ استعمال کر دیا، میں نے کہا ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو اڈیالہ جیل میں اس کو مرغ مسلم کھلا رہے ہیں، یہ مجھے بھی یاد آ رہا تھا، اور اس کو اتنا، یہ مجھے بھی یاد آ رہا تھا. میں نے کہا یار آج جہاں تک پہنچنا تھا نا، ہمارا ویلا چلا گیا، ہماری بات چلی گئی. انہوں نے کہا یار یہ شاکر سلنگی اور طیب بلوچ نے بات کی ہے، بات تو انہوں نے ہوا میں نہیں کی. وہ جو ہم نے لکھا تھا کہ ریاست ایک قیدی کے سامنے بے بس کیوں ہے، ہاں یاد تھم نے ریل دیا. ہاں بالکل. تو انہوں نے سوچا کہ یار انہوں نے بات کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے. وہ پھر انہوں نے اپنے انٹرنلی چیزیں دیکھنا شروع کی تو پہنچ گئے. مجھے لگ رہا ہے یہ، اور بندے پتہ نہیں کتنے پکڑے گئے ہیں جیل کے. یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ بابا یہ تو ریبرانڈنگ ہو رہا ہے اس کا. جی بھئی آپ اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ریاست جتنا دبا رہی ہے اتنا مشہور ہو رہا ہے. زرداری صاحب تک آپ دوائیاں نہیں جانے دے رہے تھے، یہاں تک اس کے خط وہ جو ہے وہ مضمون باہر چھپ رہے ہیں، وہ میٹنگز کر رہا ہے ریاست کے خلاف، جیل میں بیٹھ کے سازشیں پلاننگ کر رہا ہے. تو وہ اب اداروں نے کہیں سمجھ لی، انہوں نے کہا کہ یار بات تو ٹھیک ہی ہے، کہیں نہ کہیں پہ ادھر ہی کہیں پرابلم ہے. انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور وہ میسنجر سارے سہولتکار پڑے گئے. بھائی ریاست سے کیا چیز چھپ سکتی ہے یار. ہاں اب باتیں بالکل، اب باتیں وہ آپ والا سوال کیا تھا کہ وہ جو اگر فیض صاحب، جنرل فیض اگر سارا کچا چٹھا ججز کا کھول دیتے ہیں،
کھول دیتے ہیں یا کھل جاتا ہے، ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے انویسٹیگیشن میں. تو اس میں بات یہ ہے کہ چیز دیکھیں، یہ معاملات عمران پروجیکٹ لایا گیا تو ججز آن بورڈ تھے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوئی ہماری عدلیہ خان کے لیے وہ کیا تھا، لانڈری، دھوبی، ٹھیک ہے نا، وہ سیاستدان کو ڈالتے تھے تو وہ صاف ہو کے نکل کے آ جاتا تھا، وہ صادق امین بن جاتا تھا. جو بات نہیں مانتے تھے تو وہ نائل ہو کے یا اس کو نیب لے جاتی تھی، یہ لانڈری بنی رہی. ٹھیک ہے، اب وہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، آئیں گی مزید. تو جو جج انوالو ہے، اور اس میں تو دیکھیں وہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ ثابت کر دیتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ جو 8 ججز کا فیصلہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان 8 میں سے 4-5 براہ راست عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں، باقی انہوں نے 1-2 کو قائل کر لیا. ہم سب کو قائل بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مجبوری، کوئی یاری دوستی، کوئی تعلق واسطہ، کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے، تو یوں یہ 8 کا غیر آئینی ماورائے آئین ایک فیصلہ آ گیا. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ 8 ججز کس سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے جوڈیشل کو کر دیا، جنہوں نے سارا کچھ کر دیا. اب یہ اپنا فیض صاحب ابھی تک ان کے ساتھ رابطوں میں تھے، ابھی تک یہ پیغام، وہ جو میں نے کہا کہ نا ایک کمیونیکیشن ہے میسج والی، میسنجر والی، کہ آپ یہ کر لیں، ادھر سپریم کورٹ میں ہم نے مینیج کیا ہوا ہے، ایک معزز جج، نیٹ ورک ٹوٹ گیا. تو وہ ساری چیزیں اب تو ٹوٹ گیا نیٹ ورک بھائی، ابھی ٹوٹے گا، صرف ٹوٹنا نہیں ہے، ابھی بھی ٹوٹے گا. لیکن یہ جو جج انوالو ہوئے ہیں ان کو دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے فیض کو پکڑ لیا، اس کے 2-4 اور حامیوں کو پکڑ لیا، ان کو آپ نے یا خان کو، نہ بابا نہ. جب تک عدلیہ میں، خاص کر ہمارا فوکس ہے عدلیہ، ٹھیک ہے نا، تو جب تک عدلیہ میں بیٹھے ہوئے اس کے سہولت کاروں کو نہیں پکڑا جائے گا، یہ سارا کچھ آپ کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا، معاملہ پھر اسی عدلیہ میں آنا ہے، اس نے اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے، اپنی ساری ایفرٹ ضائع ہو جائیں گی. ایسا ہی ہے. خان کو سزائیں ہو گئی، خان نیل ہو گیا، خان کچھ بھی ہو گیا. وہی جیسے میں نے ابھی ایگزامپل دی ہے آپ کو اس والی القادر ٹرسٹ والی، اس میں نیچے والی عدالت نے سزا دے دی تو اوپر والی عدالت اڑا دے گی، جیسے سائفر کو اڑا دیا تھا. وہ کمپلیٹ جسٹس کرتے ہیں نا، پھر کمپلیٹ جسٹس میں آئین بھی گئے باڑ میں، قانون جائے باڑ میں، ہمارا جو مائنڈ کہہ رہا ہے وہی جسٹس ہے. تو یہ وہ چیزیں کرتے ہیں اس کا ابھی آنے والے دنوں میں ویورز، کل پرسوں ترسوں استعفے آئیں گے، بہت بڑی خبریں آنے والی ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے، جڑے رہیے اور ویلاگ سنتے رہیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.